حج اسٹیپ بائی اسٹیپ پارٹ 3۔ اگر طواف میں اجتباء کیا گیا ہے تو طواف کے بعد سب سے پہلے اجتباء کی کیفیت ختم کر لیں اور اپنے دونوں مونڈھے احرام کی چادر سے ڈھک لیں۔ طواف کے 7 چکر پورے ہونے پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر مکروہ وقت ہو تو مزید طواف کر سکتے ہیں، اور مکروہ وقت گزرنے کے بعد سب طوافوں کی الگ الگ نمازیں ترتیب وار پڑھیں۔ طواف کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنا منع نہیں، اور طواف کے علاوہ حالت میں بھی بہتر ہے کہ نمازی کے عین سامنے سے نہ گزریں، بلکہ کم از کم سجدے کے مقام کے آگے سے گزریں۔ طواف کی نماز مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم میں بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی طواف کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ طواف کے بعد ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان تقریباً 2.5 گز کی کعبے کی دیوار کا حصہ ہے، اس سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ اگر موقع ملے تو اس جگہ سے لپٹ کر اپنا چہرہ اور پیٹ اور سینہ لگا کر جو چاہیں دعا مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ البتہ اگر احرام کی حالت میں ہوں تو اس سے نہ لپٹیں، کیونکہ اس جگہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے جس کا احرام کی حالت میں بدن سے لگانا منع ہے۔ طواف کے بعد زمزم پینا بھی مسنون ہے، اور زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سعی صرف عمرہ یا حج کے ارکان کے ساتھ مشروع ہے، یعنی اسی وقت کی جائے گی۔ بلا عمرہ یا حج نفلی سعی ثابت نہیں۔ طواف کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو حجر اسود کا استلام کر کے کالی پٹی کے سیدھ میں چلیں۔ اسی جانب صفا پہاڑی کا مقام ہے۔ جب اس پر چڑھنے لگیں تو یہ الفاظ کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پر بس اتنا چڑھیں جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آ جائے، زیادہ اوپر چڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں پہلے قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں، پھر اس طرح ہاتھ اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ کہ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ مروہ پہنچ کر 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں جیسا صفا پر کیا تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس حصے میں مردوں کے لیے تیز چلنا مسنون ہے، لیکن عورتیں عام عادت کے مطابق چلتی رہیں۔ سبز ہرے ستونوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے: رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ سعی کے دوران اگر وضو باقی نہ رہے تو وضو کرنا لازم نہیں۔ اگر وضو کر کے آئے تو نئے سرے سے سعی کی ضرورت نہیں، بس باقی چکر پورے کر لیں، چاہے سعی شروع کرتے ہی وضو ٹوٹ جائے یا بعد میں۔ سعی سے فارغ ہو کر مسجد حرام میں کسی جگہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ نماز سر منڈوانے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ سعی کے بعد عمرہ کرنے والے اور تمتع کرنے والے حضرات سر کا حلق یا قصر کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دیں۔ حلق یا قصر کے بغیر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی، اور حنفی مسلک میں کم سے کم چوتھائی سر کا حلق یا قصر لازم ہے، اور پورے سر کا حلق یا قصر سنت ہے۔ جس شخص کے سر میں 1 انگلی کے پوروے سے کم بال ہو اس کے لیے قصر جائز نہیں، بلکہ حلق ضروری ہے۔ حلق یا قصر حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، ورنہ دم لازم آ جائے گا۔ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب سب ارکان ادا کر چکے اور صرف حلق یا قصر باقی رہ جائے تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، اور اپنے جیسے دوسرے محرم کے بال بھی، لیکن بال کے کاٹنے سے پہلے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، ورنہ دم لازم آ جائے گا۔